اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیا مبارکہ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنا دیا مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے معزز اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہمارے اپنے نسب، ہم کیا ہیں اور کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہماری اپنا برادری ازم، ذات پات، اور یہ جو نسب پہ اترانے کی علت تھی اور جو سب سے زیادہ نسب پہ اتراتے تھے وہ عرب تھے، جس میں خاندان امیہ، خاندان قریش، اور خاندان قریش وہ خاندان ہے جس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہوا۔ تو یہ لوگ اپنے نسبوں پہ، اپنی ذات پات پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی بڑائی پہ فخر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں اس چیز کی نفی کی ہے۔ کوئی قوم بھی ہے، چاہے وہ جاٹ ہے، گجر ہے، اوان ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بڑی قوم ہے جو اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم یہ دوسروں سے افضل ہیں، دوسروں سے بڑے ہیں، تو قرآن پاک کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ایک آیہ مبارکہ اس حوالے سے نسب کے حوالے سے ہے، تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، نسب میں کوئی فضیلت نہیں ہے، متقی ہونے میں فضیلت ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو تم سے زیادہ بہتر اور متقی ہے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تو آپ کہیں نہیں جی ہم تو جاٹ ہیں تو گجروں سے افضل ہیں، تو گجر کہیں ہم گجر ہیں جاٹوں سے افضل ہیں، اوان کہیں جی ہم تو مولا علی کی اولاد ہیں، نہیں، یہ باتیں سب جو ہے نا یہ نظریاتی باتیں ہیں۔ جس طرح آج بھی عیسائیوں میں شودر ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، اس کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، شودر ہندوؤں میں بھی ہے اور عیسائیوں میں چھوت ہوتا ہے۔ تو جو ہندوؤں میں شودر ہے وہ بھی اس کو جو اس کے مساوی حقوق ہیں وہ اس کو نہیں دیتے، اپنے برابر اس کو نہیں سمجھتے، رشتہ اس کے ساتھ نہیں کرتے، اپنے سے گھٹیا سمجھتے۔ جو برہمن ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ تو عربوں میں بھی یہ چیز تھی، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذات پاک کی جو نفی کی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے کئی بار اس کی نفی کی ہے۔ تو بھئی مہربانی کر کے اس پہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کرو اور نہ اپنے آپ کو بڑا کہا کرو۔ ابھی ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جی، جٹ بھی یہی اپنے ساتھ لکھتے ہیں، گجر بھی یہی اپنے ساتھ لکھتے ہیں، دوسری برائیاں ملک ہیں وہ بھی لکھ دیتے ہیں جی، ہیں جی۔ باقی جو بھی جس طرح کی برادری ہے وہ اپنے ساتھ ضرور اس کا ایک لگا دیتی ہے، نصاری ہیں جی، یہ جی قریشی ہیں جی، یہ جی کھوکھر ہیں جی۔ یہ کوئی آپ کو بڑا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی آپ یہ ساتھ لگائیں گے تو آپ بڑا ہو جائیں گے۔ جس طرح چودھری ہیں جو وہ اپنے نام کے ساتھ چودھری لگا دیتے ہیں۔ بھائی چودھری کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ چودھری اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا اردو
معنی تلاش کریں نا، اردو کی لغت اٹھا کے دیکھ لیں کہ چودھری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چاروں طرف حکم چلتا ہو۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا تو اپنے گھر پہ حکم نہیں چلتا، اپنی بیوی پہ نہیں چلتا، اپنے بچوں پہ نہیں چلتا، کیا ان کا حکم چلے گا؟ تو ذرا سمجھداری سے کام لیں۔ معاشرے میں جو یہ بڑائی اور اونچ نیچ آپ لوگوں نے بنائی، نہیں، سب سے پہلے انسان، انسان کا عقل، انسان کا کردار اور انسان کی سیرت دیکھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو اچھا، تم میں سے کسی برادری، کسی ذات پات میں، کسی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب سمجھیں آپ کہ یہ ایک خاندان ہی ہے، اس میں ہی سارے جناب اچھے ہیں، اس کے علاوہ تو سب برے ہیں۔ تو متقی ہونا بہت بڑی بات ہے، اور میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو متقی لفظ ہے، اس کا کئی ہے پرہیزگار، ہیں جی، خدا ترس، خدا خوف، تقوی اختیار کرنے والا، عابد، تو اس کے یہ معنی نکلتے ہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے خدا شناس، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگ یہ صرف خدا شناس نہیں ہوتے، ان کی جو پذیرائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عام بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں جو متقی لوگ ہیں، تو اگر دیکھا جائے یا اس کی ریسرچ کی جائے تو اس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آتی ہے، آپ کے گھر والے، آپ کی اہل بیت آتی ہے، اور ایک جماعت صحابہ کرام کی بھی آتی ہے، اولون و آخرون، اور ایک صحابہ کی جماعت ایسی ہے جو ان لوگوں میں آتی ہے، وہ خدا شناس لوگ ہیں۔ تو ان کے بعد جو لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ متقی کے معنی دیکھیں تو بہت دور بات نکل جاتی ہے۔ یہ پرہیزگار، مثلا نماز پڑھنے والا، تو روزے رکھنے والا، یہ ضروری اس میں نہیں ہوتا۔ متقی اس کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا اور گناہ نہ کرتا ہو، گناہ سے بچتا اور گناہ نہ کرتا ہو۔ تو اب کوئی کون ایسا آدمی آپ تلاش کریں گے کہ جو گناہ سے بچتا بھی ہو اور گناہ نہ کرتا ہو؟ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اعظام اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہی ایسی ہے جو کلی طور پہ متقی لوگ ہیں۔ تو یہ ان کے حوالے سے ہی ہے، عام کسی کے حوالے سے نہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہے فضیلت ہے ہر آدمی پہ، ہر شخصیت پہ، ہر گرانے پہ، یعنی شخصی طور پہ یہ دوسروں سے بلند ہے، ہر طرح بلند ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، چاہے ان کی ذات پات کوئی بھی ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتے ہو۔ تو ان کے حوالے سے یہ ہے۔ اور اس کے بعد خاندان رسول ہے، آپ کی اولاد ہے۔ اگر اس چیز کو، نسب کو دیکھا جائے تو ان کے پاس دو فضیلتیں ہیں، ایک تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اور زارا کا خون ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زارا کا خون جو ہے وہ اسے عام نہ سمجھا جائے، اور نہ زارا کی بیٹی اور نہ زارا کے بیٹے کو عام سمجھا جائے۔ وہ لوگ سیدوں نے بھی فضیلت رکھتے ہیں، ان میں کافی آپ دیکھیں، اپنا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب دیکھے، پیر میر علی شاہ سرکار دیکھے، داتا علی اجویری صاحب دیکھے، ان کے خاندان میں ایسے لوگ، ایسی شخصیات ہیں کہ جو ان مراتب میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے مرتبے جو ہیں بلند ہیں، نسبی اعتبار سے بھی اور متقی ہونے کے اعتبار سے بھی بلند ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ متقی یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، متقی اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اپنا حسن بصری کو دیکھیں، سلطان العارفین کو دیکھیں، میاں محمد بخش صاحب کو دیکھ لیں، یعنی جو کچھ ایسی فیملی ہیں کہ جو متقی حضرات ہیں، وہ ذمہ دار گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اویس کرنی کو دیکھ لیں کہ آپ صحابہ نہیں ہیں، تابعی ہیں، تو ان کی کتنی فضیلت ہے، وہ بھی متقی میں آتے ہیں۔
تو میں اس کا بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذات، برادری اور نسب کو لے کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کریں کہ ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اس چیز سے باز آئیں، قرآن پاک اس چیز کی نفی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی نفی کر دے، اور یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی اس علت پہ اعتراض آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، چاہے آج ہے، چاہے کل ہے، چاہے پرسوں ہے، چاہے آج سے 100 سال بعد ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو لے کر، اپنی ذات کو لے کر، اپنی برادری کو لے کر، اپنے نسب کو لے کر دوسروں سے برتری نہیں لے سکتا، اپنے کردار کی وجہ سے برتری لے گا۔ اور کردار ہی ایسا ہے کہ جس سے برتری لی جا سکتی ہے، اور برتری اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے۔ اور متقی جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا ایک فقیر ہے، اللہ کا درویش ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ ممکن نہیں کہ ہم ہر کسی، ہر مولوی، ہر نماز پڑھنے والے، ہر مفتی کو متقی کہیں، یہ بات قابل قبول ہے۔